اسی انداز سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد ایک کام کیا. پچھلی دفعہ اعلان کیا تھا نا کہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسے بندے کا تذکرہ کہ جس کو وہاں پر تو پھینٹی بھی لگائی گئی اور بالآخر قتل بھی کیا گیا. اگر ہمارے ہاں ہوتا تو ہم اس کو پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا سمجھ لیتے. یہ بندہ سردار ہے اپنے علاقے کا، اور یہ جو یہودی موجود تھے ان میں سے بڑا تھا. جب اس نے دیکھا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار تو غالب آ رہے ہیں اور میں اپنے آپ کو بھی مروا لوں گا، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے سپرد کر دوں گا، یہ تو معاملہ خراب ہوگا. وقت کے مطابق کچھ ایسی بات کروں کہ ان کو دھوکہ دے لوں، بعد میں موقع ملے گا بدلہ لے لیں گے. پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اتنا بڑا سردار ہے، ابو الحقیق کا تو بیٹا ہے، اور یہی کا تو جناب داماد ہے، اور اس وقت تو یہاں کا سالار ہے. اگر تو آتا ہے بات چیت کرتا ہے تو ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور تجھے معاف کر دیں گے، پناہ دے دیں گے، تیرے بیوی بچوں کو خاندان کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، حتیٰ کہ تو جو چاہے گا یہاں سے لے جانا وہ یہاں سے لے جا سکتا ہے، جہاں پہ جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. آ گیا، آ کے معاہدہ ہو گیا. پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بات فقط ایک ہی ہے کہ تیرے پاس جتنے بھی خزانے ہیں، جو مال و متاع ہے یہود کا ان قلعوں کے اندر پڑا ہوا، وہ تم نے ہمیں بتانا ہے. کنانا کہتا ہے کہ جی جب میں نے رہنے ہی نہیں ہے تو مجھے چھپانے کا فائدہ کیا ہے، میں ہر چیز آپ کو بتا دوں گا. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری فقط ایک شرط ہے، اس کے علاوہ ہم نے دوسری کوئی نہیں شرط لگائی. اگر تو نے اس کی بغاوت کی، نافرمانی کی، اس شرط کے اوپر عمل نہ کیا، اپنا چھپایا ہوا مال نہ بتایا، تو پھر تیرا اور ہمارا معاہدہ نہیں ہوگا، پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے. کہتا جی مجھے منظور ہے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بتا، جب ہم نے مدینے سے نکالا تھا اس وقت بہت سارے سونے کے زیورات تھے جو ایک کھال کے اندر بند کر کے لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہتا جی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں. اس کے چچا کا بیٹا تھا، اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں کہاں پہ ہے، یہ جو اس کو آپ نے معافی دی ہے نا یہ مجھے دے دیں. اس نے بتایا جی وہ فلان جگہ پہ ہے، جو ویران جگہ ہے وہاں پر اس نے وہ دفن کیا ہوا ہے. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر کھدوائی کروائی تو کچھ سامان ملا، لیکن وہ نہ ملا جس کی اصل تلاش تھی. اس سے پوچھا کہ بتاؤ، کہتا جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سیدنا زبیر کے حوالے کر دیا، جو حواریِ رسول ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی تھی. یہ زبیر پاس کھڑے تھے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انویسٹیگیشن کرو اس سے. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے ہماری ایجنسیاں ہیں، ادارے ہیں جن کے اوپر پورا انحصار ہوتا ہے، وہ اگلوا لیتی ہیں، سیدنا زبیر نے اس کو سائیڈ پہ کر کے پورے طریقے سے جو جس کا وہ مستحق تھا خوب مرمت کر کے کہا بھئی بتا دو، ابھی تمہارے آثار ہیں بچنے کے، نہیں بتاؤ گے اڑا دیں گے، چھوڑنا نہیں ہم نے، چونکہ تم نے جو معاہدہ کیا اس کی مخالفت کی ہے. ہم لوگ معاہدے کے خلاف نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں. نہ مانا کہ اس سے بڑھ کے کیا کر لیں گے، جو مارنا تھا مار لیا، اب قتل تھوڑی کریں گے مجھے. یہ اگر کر دیں گے تو مال تو نہیں ملے گا ان کو، خزانہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ یہودی حریص بہت ہوتے ہیں. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے
محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ محمد تمہارا بھائی محمود بن مسلمہ جو سب سے پہلے فدائیوں میں سے ہے، جنہوں نے خیبر کے قلعوں کے قریب جا جا کے چڑھائیاں کی تھی اور راستے تلاش کیے تھے کہ کہاں سے ہم داخل ہو سکتے ہیں، تمہارا بھائی قلعے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، ریکی کر رہا تھا، حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اس بدبخت نے اوپر سے جا کے چکی کا جو پارٹ ہوتا ہے پتھر کا وہ پھینک کے تیرے بھائی کو شہید کیا تھا، اس کو پکڑ کے قتل کر دے اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جب فتح حاصل کر لی، فتح حاصل کرنے کے بعد خواتین میں سے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ جو بڑے سردار کی بیٹی ہے نا، حیی بن اخطب کی بیٹی اور اسی کنانہ کی بیوی اور اس سردار ابو الحقیق کی بہو، اس کو آپ کسی اور صحابی کو نہ دیں بلکہ اپنے نکاح میں لے آئیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، پڑھی لکھی عورت تھی، بڑے خاندان کی تھی، باشعور تھی، اس نے فی الفور اسلام قبول کر لیا اور شہادت دی کہ میں دل سے شہادت دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو آزاد فرما کے تو ان سے نکاح فرما لیا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، صبح پوچھا کہ یہ زخم کا نشان یہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کیا بتاؤں، چند دن پہلے کی بات ہے، ابھی یہ آپ کے آنے کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لانا اور ایسے مار کا آنر ہم نے اس طرح سے آنا ہے۔ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میں اپنے آنگن میں ہوں اور اوپر سے چاند ٹوٹتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ میں نے اپنے خامند کنانہ کو بتایا کہ میں نے یہ عجب سی خواب دیکھی کہ چاند ٹوٹا اور میری گود میں آیا۔ اس کنانہ نے رکھ کے تھپڑ میرے منہ پہ مارا، اس تھپڑ کا یہ زخم ہے۔ کہتا اچھا بیوی تو میری ہے اور خواب محمد کے دیکھتی ہے کہ اس کی بیوی بنے گی؟ وہ یہودی کنانہ جس نے اس انداز سے وہ اتنے دن پہلے یہ بات بتا دی، اگر ہمارا ہوتا کوئی بابا تو ہم تو سجدے میں نہ پڑ جاتے کہ کیا پہنچی سرکار ہے۔ اور محترم بھائیوں، عقائد کو سمجھو، یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ کے کہیں پر اپنے آپ کو گمراہ نہ کرو۔ یہ ٹیوے، یہ آئیڈیاز، یہ ایسٹیمیٹ، یہ بہت کچھ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ فن ہوتا ہے ان بہروپیوں کے پاس۔ یہ جتنے بھی شعبدہ باز ہیں یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اور ہم جب تھوڑی سی دیکھتے کہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا کمال ہے۔